बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आइंदा का सियासी नक्शा कैसा होना चाहिए और कैसा होगा, इस पे बहस हो रही है। और सियासी मंजरनामा, आइंदा का सियासी सेटअप, आइंदा के हुक्मरान कौन होंगे और किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सारी बातें चल रही हैं। और इसको हासिल करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जतन लगा रही है, पूरे जोर लगा रही है। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर 1 पे है। और अब कुछ और सियासी ताकतें, सियासी क़ुव्वतें भी मंजर आम पे आ गई हैं। और उनमें एक सियासी क़ुव्वत जो उभर कर आई है वो है जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी आगे जाके क्या करेगी, ये मैं आपके साथ, क्योंकि जमात इस्लामी को आप हल्का मत लें। इसी तरीके से जो हैं वो नए नए जो हैं प्लेयर्स उभरते हैं। और जमात इस्लामी जो कि बिल्कुल एक डेड हार्स थी और बिल्कुल मुर्दा घोड़ा, और उसमें कराची के अवाम ने उसमें जान डाली है। और ये भी जहन में रखें कि इसमें कोई मैनूवरिंग नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई, बल्कि कराची में एक स्पेस पैदा हुआ और एक खला पैदा हुआ। और उस खला में जमात इस्लामी के जो रूट्स थे पुराने चले आ रहे थे वो दोबारा से जिंदा हुए और वहाँ पे एक अहम प्लेयर बन गया है। और मेयरशिप कराची की जमात इस्लामी के पास जा रही है। इसका कौमी सियासत पे, आइंदा के आम इंतखाबात पे भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और यकीनन पड़ेगा। इसमें हो सकता है आप जमात इस्लामी को बिल्कुल लाइट लें, लेकिन जमात इस्लामी में एक अच्छी चीज़ जो है वो एक तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी तंजीम बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से उसने कराची में पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज किया और उसमें से वो उभर कर सामने आई। और इस वक्त जमात इस्लामी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि मेयर कराची उनका होगा। और लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो हमारे सामने आके झुकें और हमसे मांगें, और चूंकि हमारी सूबाई हुकूमत हमारी है और मुस्तकबिल भी हमारी होगी, इसलिए, और हुक्मरान हम हैं, सिंध के हुक्मरान हम हैं, इसलिए हमसे मांगें तो हम फिर कुछ इनायत कर देंगे। जमात इस्लामी बहुत पुरानी खिलाड़ी है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से भी, पीपल्स पार्टी का तो वजूद भी नहीं था जब से जमात इस्लामी का काम कर रही है। और जमात इस्लामी पाकिस्तान बनने से पहले से मारिज़ वजूद में आ चुकी थी। तो इसलिए अगर तंजीम का देखा जाए, तंजीम के मामले में, आसाब के मामले में, तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। इसलिए, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ऑफर कर चुकी है गैर मशरूत तौर पे, लिहाजा वो आराम से बैठे हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चैलेंज हुआ है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी एक नया चैलेंज है, क्योंकि मेयर कराची जो है वो नेमतुल्लाह साहब रह चुके हैं, हाजी नेमतुल्लाह 2 दफ़ा रह चुके हैं और दोनों दफ़ा उन्होंने कमाल का काम किया था। और इसलिए ये तो दरमियान में परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना आया और उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनकी वालदा मोहतरमा जो हैं, आपस में उनके मामलात हो गए और फिर एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की गई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से। तो इसलिए बहरहाल अब होना क्या है, क्योंकि ये 18 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और नीचे उसके 36-37 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं। तो लिहाजा मेयर कराची जब हाफिज नईम होंगे, जमात इस्लामी के होंगे, वो काम करेंगे और उसका असर रसूख, उनकी तंजीम काम आएगी। इसीलिए अब ये खेल जो है वो नए प्लेयर के तौर पे आए हैं। और जमात इस्लामी इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछे तो JUI से भी बड़ी प्लेयर बन चुकी है कराची के हवाले से। कराची में सिर्फ कराची की 18 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 18 और नीचे 36-37-40 नशिस्तें सूबाई असम्बली की। तो इससे ये बहुत बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि जहाँ पे ये एक काम होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अगर मिल जाते हैं और इनका इंतखाबी इत्तेहाद हो जाता है, अगले जनरल इलेक्शन के लिए भी, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो आम इंतखाबात होने उसके लिए भी अगर इंतखाबी इत्तेहाद हो जाता है, तो जमात इस्लामी
نہ صرف یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹف ٹائم دے گی خیبر پختونخوا میں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جتنا مولانا فضل الرحمان صاحب اثر و رسوخ رکھتے ہیں اتنا ہی جماعت اسلامی بھی رکھتی ہے۔ ایم متحدہ مجلس عمل بنی تھی تو دونوں نے مل کے گورنمنٹ بنائی تھی، بلوچستان میں بھی اسی طریقے سے ان کے فٹ پرنٹس موجود ہیں اور پنجاب میں بھی موجود ہیں۔ اور اگر یہ کمبینیشن بنتا ہے تو کاف لیگ پہلے ہی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ چکی ہے، اور اب آج بھی عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ یہ بالکل کسی بھی لمحے جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کاف لیگ ہمارے ضم ہو جائے گی، چودھری پرویز الہی صاحب اس کا حصہ ہوں گے۔ اور اگر یہ سارے گروپس آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مستقبل میں صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ 14 جماعتی اتحاد تو ہے ہی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلے اس کو فارغ کر رہی ہے، تو مستقبل میں اگر جماعت اسلامی اور پھر مولانا شرانی صاحب JUI بلوچستان میں، ان کو بھی آپ ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور مولانا گل نصیب خیبر پختونخوا میں جو وہ ایک پورشن ایک دھڑا JUI کا وہ آیا ہوا ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھا اگلا جو سیاسی نقشہ ہے وہ بنتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کو آگے جا کے ایک بہت بڑا آپ اس کو ایک انتخابی اتحاد کے طور پہ لیں، اور جو کمزوریاں جماعت اسلامی کی تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف پوری کر سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کمزوریاں جماعت اسلامی پوری کر سکتی ہے، تو اگلا بڑا منظر نامہ بڑا مزے کا ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات، اب آتے ہیں ذرا ادھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر، چونکہ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر دراڑیں موجود ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اب کھلے عام کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ وہ فیصل واڈا نے کہہ بھی دیا کہ قومی اسمبلی کی نشست سے وہ استعفیٰ دینے والے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جائیں گے۔ تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیا ایلیمنٹ پیدا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، نیا ایلیمنٹ پیدا ہوگا، وہ مسلم لیگ نواز کے یہ جو الیکٹیبلز ہیں، تگڑے تگڑے لوگ، وہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں چودھری نثار علی خان صاحب بھی آ سکتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی، اور اگر یہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ مستقبل کی مسلم لیگ نواز نے کیا کرنا ہے۔ مستقبل کی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جا رہی ہے جی مریم بی بی کے پاس، مریم صاحبہ کے پاس جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ابھی تک ڈسکوالیفائی ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہی رہیں گے، کیونکہ فی الوقت ان کے واپس آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک، یعنی کہ 29-30 جنوری کو صرف مریم نواز صاحبہ واپس آئیں گی، اور وہ آ کے پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی۔ اب اگر وہ پارٹی کو ری آرگنائز کرتی ہیں، چیف آرگنائزر وہ بن جاتی ہیں، سینئر نائب صدر وہ بن جاتی ہیں، تو پھر درمیان میں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی بھی آؤٹ، پھر نواز شریف صاحب کے نیچے جو اصل سیاسی جاگیر کی مالک ہیں وہ ہوں گی مریم صاحبہ۔ تو لہٰذا مریم صاحبہ کے نیچے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب کچھ اور لوگ بھی ان کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس چیز کو کیسے، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو پھر قابل قبول ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے نیچے اگر آپ کہیں کہ جناب وہ سارے کے سارے سمینا و اطاعنا کریں گے، اور مریم صاحبہ کی جو چیئر پرسن شپ ہے وہ اس کو مان لیں گے، تو وہ مشکل ہے۔ تو اس لیے ایک نیا ایلیمنٹ پاکستان کی سیاست میں معرض وجود میں آنے کو ہے، وہ کیسے تیار ہوگا یہ اب دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں نوک پلنگ سنواری جائیں گی، کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے، اب شہباز شریف صاحب جو ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہونی ہیں اگلے عام انتخابات سے پہلے کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے حاصل وصول کیا ہے، وہ حاصل وصول جو ہے وہ واپس ہو جائے گا، اور واپس ہوگا تو پھر اگلے الیکشن میں بہت سارے جو چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ شاید چہرے نہ ہوں اور الیکشن نہ لڑ سکیں۔ اس کے لیے بیلنسنگ ایکٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ ہونا چاہیے، توازن قائم کریں، اگر اے جاتا ہے تو پھر بی بھی جانا چاہیے، اور ایک اس گروپ کا اے جاتا ہے تو پھر دوسرے گروپ کا اے بھی جانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، اور اس میں بیک ڈور چینل میں بہت کچھ چل رہا ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اچانک دوبارہ سے ایک نیا ایلیمنٹ آیا کہ عمران خان صاحب
گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے، نااہل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو اہل کیا جائے۔ باجوہ صاحب کے ساتھ جو معاملہ طے پائے تھے اس میں باجوہ صاحب پھر جو کہتے بھی ہوتے تھے مریم صاحبہ کے ساتھ، اور باجوہ صاحب کے ساتھ جو پاور شیئرنگ فارمولا طے پایا تھا اور ان کی کنٹینیوشن ہونی تھی، ان کو ایکسٹینشن ملنی تھی، اور وہ بہت ساری باتیں اس لیے نہیں ہو سکی کہ 29 نومبر سے پہلے انہوں نے بہت سارے کام کرنے تھے، اور ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروانی تھی، عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانا تھا۔ وہ دونوں کام نہیں ہو سکے۔ نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے وطن واپس پہنچنا تھا ایک اہل امیدوار کے طور پہ، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس لیے اب چونکہ کچھ چیزیں اور بھی پس پردہ چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا تازہ خبریں بھی لے لیں۔ یہ تو ایک تازہ خبریں سے مراد ہے کہ جو اس وقت تازہ چیزیں ہو رہی ہیں پنجاب میں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ مسلم لیگ نواز نے اپنے 3 ارکان دیے، اور 3 میں سے ایک رکن جو ہے وہ واپس لے لیا، اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ سندھو صاحب کو واپس لیا گیا، اور اگلے جو خلیل طاہر سندھو کو ڈراپ کیا گیا۔ باقی جو 2 لوگ تھے وہ بھی نہیں گئے، ملک احمد خان بھی نہیں گئے، حسن مرتضیٰ بھی نہیں گئے، اور ندیم کامران بھی نہیں گئے۔ انتظار کیا جاتا رہا اسپیکر کی طرف سے۔ تو دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب نے جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ ان کی طرف سے جو کمیٹی تھی، ان کے نام بالکل راجہ بشارت صاحب ہیں، اسلم اقبال صاحب ہیں، ہاشم جمع بخت ہیں، یہ 3 ہیں۔ یہ بھی منتظر رہے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا، اور اس وقت لنگر گپ چل رہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تک جائے گا، چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا، اور وہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا تعین کریں گے۔ اور اس کے لیے اس وقت موسٹ فیورٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں محسن نقوی صاحب، کیونکہ وہ زرداری صاحب کا بھی دل جیتا ہوا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے وہ عزیز ہیں، اور اس طریقے سے اگر قرہ فعال ان کے نام نکلا، کیونکہ دوسرا جو ہے حتیم ہے وہ تو ہو نہیں سکتے، اور ناصر کھوسہ صاحب جواب دے چکے ہیں، اور دوسری جانب ہمیں بچتے ہیں سکھیرا صاحب بچتے ہیں۔ سکھیرا صاحب جو ہیں وہ اس وقت سرونگ ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں، 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ بھی لے سکتے ہیں اگر ان کا نام فائنل ہوتا ہے تو۔ دیکھنا یہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن چیزیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت۔ کچھ اور چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کو ہے، کیونکہ اس وقت جو دھڑکا لگا ہوا ہے مسلم لیگ نواز کو، پیپلز پارٹی کو، خاص طور پر مسلم لیگ نواز کو، آخر ہے کیا، کیوں وہ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور گم و گو کی کیفیت ہے، کوئی حتمی فیصلے نہیں کر پا رہے، اف بٹس لگاتے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ انہوں نے کچھ سوچا ہوا تھا اپنے ہی تخیل میں، لیکن وہ چیزیں عمل پذیر نہیں ہو سکیں اس طریقے سے جیسے وہ چاہتے تھے۔ بہرحال آنے والے دن امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ابھی گیم آن ہے، ابھی چلتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔